نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے کے سارے مسائل کا حل علم میں رکھا ہے۔ علم وہ سمندر ہے جس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور علم ایسا سمندر ہے جس کو پار بھی کوئی نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے 100 حصے بنائے، 99 حصے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے، اور ایک حصہ یہ سارے کے سارے انسانوں میں، جنات میں، ساری مخلوقات میں تقسیم ہوا۔ ایک حصہ، وہ ایک حصہ بھی اتنا بڑا سمندر ہے کہ اس کے کنارے تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا، اس کی تہ میں کوئی نہیں اتر سکا۔ جس نے اترنے کی کوششیں کی وہ ڈوب گیا، وہ غرق ہو گیا، لیکن مکمل نہیں ہو سکا۔ اب بہت ساری چیزوں کا علم ہمیں ہے، اور بہت ساری چیزوں کا علم ہمیں نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ نہیں جانتے کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، ہم کیسے وجود میں آ گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے ابو رزین عقیلی سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، اَیْنَ کَانَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَن يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یا رسول اللہ، میرا ایک سوال ہے، عرض ہے کہ زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کان فی العما، یعنی عما میں تھا، مطلب کہ اللہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ ما فوقہ ہوا وما تحتہ ہوا، نہ اس کے اوپر کچھ تھا نہ اس سے نیچے کچھ تھا، یعنی کچھ نہیں تھا۔ ثم خلق عرشہ علی الماء، پھر اللہ پاک نے پانی پر عرش کو پیدا کیا۔ تو لہٰذا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ان سے روایت لی ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب فجرا من تلک الساعة کائن الی یوم القیامہ، کہ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس کو کہا فوراً کہ تو لکھ، تو وہ اسی وقت جاری ہو گئی، اور اس نے قیامت تک جو تھا وہ لکھ دیا، قیامت تک جو تھا وہ لکھ دیا۔ اور ایک اسی حدیث کے اعتبار اس طرح کائنات کی ابتدا ہوئی، اس طرح کائنات کی وجود کی ترتیب بنی کہ اللہ پاک نے کیا۔ تو لہٰذا اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا، پھر پانی پر عرش کو بنایا، پانی پر عرش کو بنایا۔ اور یہ میرا اپنا تفرد ہے، میں نے جتنے بھی یعنی علماء کرام جمہور ہیں سارے کے سارے، جس طرح قرآن میں وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرا ہوا ہے، کرسی چھا گئی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ نے پانی کو بنایا، پھر اس کے اوپر عرش کو پیدا کیا، پھر عرش کو پیدا کرنے کے اس کے اوپر کرسی بنائی، پھر اللہ جل شانہ نے قلم کو بنایا۔ قلم کے بعد اور جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ اللہ جل شانہ نے قلم بنانے کے بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا، لوح محفوظ کو پیدا کیا۔ تو یہ سارے کے سارے جمہور علماء اس اور فقہاء کرام کی راجح ترتیب، پسندیدہ ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے پانی بنایا، پانی پر عرش بنایا، عرش پر اللہ نے کرسی کو پیدا کیا، پھر اللہ جل شانہ نے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اللہ جل شانہ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے زمین آسمان کی پیدائش کی۔ بلکہ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، کہ زمین آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ جل شانہ نے تقدیروں کو بنایا۔ مطلب کہ قلم جب جاری ہوئی تو اس نے وہ تقدیریں ہی لکھی نا،
وہ لوح محفوظ پہ لکھی، یعنی جو ہو گیا اور جو ہونا ہے وہ سارا کا سارا تحریر کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے یعنی ہفتے کے دنوں کو بھی اللہ نے بنایا، مہینوں کو بھی اللہ پاک نے بنایا۔ اسی طرح جو ہفتے کا دن ہے اس میں اللہ پاک نے کس کو بنایا؟ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہفتے والے دن اللہ جل شانہ نے مٹی کو پیدا کیا۔ خلق التربہ یعنی خلق اللہ التربۃ فی یوم السبت، یعنی ہفتے والے دن مٹی پیدا ہوئی۔ اور فرمایا وخلق اللہ الجبال فی یوم الاحد، اور اتوار والے دن اللہ جل شانہ نے پہاڑوں کو بنایا۔ وخلق اللہ الشجر فی یوم الاثنین، اور سوموار والے دن اللہ جل شانہ نے درختوں کو پیدا فرمایا۔ وخلق اللہ المکروہ فی یوم الثلاثاء، اور منگل والے دن اللہ جل شانہ نے جتنی بھی زہر ہو گیا، تکلیف دہ چیزیں ہو گئی، اور جتنی بھی مکروہات چیزیں ہو گئی، بیماریاں ہو گئی، تکلیفیں ہو گئی، پریشانیاں ہو گئی، یہ جتنی بھی اس طرح کی ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے کسی بھی درجے سے، وہ اللہ پاک نے منگل والے دن پیدا فرمائے۔ وخلق اللہ النور فی یوم الاربعاء، اور بدھ والے دن اللہ جل شانہ نے نور کو پیدا کیا، روشنی کو پیدا کیا۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی کام کی ابتدا کریں تو کیونکہ روشنی پیدا ہوئی ہے تو اپنا کوئی بھی کام شروع کریں، کوشش کریں بسم اللہ سے شروع کریں، اور وہ بدھ والا دن ہو۔ بل جب بھی ہم اپنی کتابیں پڑھتے، اساتذہ ہمیں کتابیں شروع کرواتے تو اس کے 2 دن رکھے ہوئے تھے، ایک پیر کے دن شروع کرتے اور جو ہے نا دوسرا انہوں نے بدھ والا دن رکھا ہوا تھا کہ بدھ والے دن شروع فرماتے، کہ اس نظریے سے کہ بدھ والے دن اللہ جل شانہ نے روشنی کو پیدا فرمایا ہے۔ اور جمعرات والے دن وبث فیہا الدواب فی یوم الخمیس، اور اللہ جل شانہ نے جمعرات والے دن جانوروں کو پیدا کر کر ساری زمین میں پھیلا دیا۔ اور جمعے والے دن اللہ جل شانہ نے وخلق اللہ آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کون سی گھڑی میں؟ فی آخری الساعہ بعد العصر الی اللیل، یعنی عصر کے بعد سے لے کے رات تک کی جو یہ گھڑی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب یہ جو عصر سے لے کے مغرب کا وقت ہے میرے محترم بھائیوں، بہنوں اور سامعین، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی بن جائے، جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو جائے، تو عصر کے بعد مغرب کی اذان سے پہلے اللہ کے سامنے ضرور، اللہ پاک کے سامنے اپنی وہ حاجت، وہ مسئلہ رکھیں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، روئیں، اللہ سے اپنا وہ مسئلہ حل کروائیں، اللہ کے سامنے اپنی ساری نوعیت رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو اس وقت جو ان کی دعا قبول ہوئی تھی وہ بھی عصر کے بعد کا وقت تھا۔ عصر کے بعد کا وقت اللہ پاک نے کہ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کے وقت میں بڑی اللہ پاک نے پاور اور طاقت رکھی ہے، بڑی برکت رکھی ہے، کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام جو ساری انسانیت کے باپ ہیں اور سب سے پہلے پیغمبر ہیں، اللہ پاک نے ان کو وجود دیا۔ صاحب العقل مخلوقات میں 3 جو ہیں اللہ جل شانہ نے ہائی لائٹ کی ہیں، اس میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا ہے کہ سب سے پہلے فرشتے ہیں، دوسرے نمبر پہ جنات، اور تیسرے نمبر پہ انسان ہیں۔ اور یعنی زمین آسمان کے بنانے کے بعد، فرشتوں کے بنانے کے بعد اللہ پاک نے کس کو پیدا فرمایا؟ کہ البدایہ والنہایہ کے اندر میں نے پڑھا کہ جنوں سے پہلے، یعنی فرشتوں کے بعد جنوں سے پہلے اللہ جل شانہ نے ہن اور بن کو بنایا۔ ہن اور بنوں نے کیا کیا؟ ایک فساد مچایا، بہت خون ریزی کی، فساد مچایا، تو پھر اللہ جل شانہ نے جنوں کو پیدا فرمایا۔ ہن اور بن کے بعد جنوں کو پیدا فرمایا، اور جنوں نے آ کر یہاں کیا کیا؟ اور جنوں نے آ کر بھی یہاں پہ فساد مچایا، بڑی خون ریزی کی اور بڑے معاملات بگاڑے۔ تو لہذا شیطان کان من الجن، کیونکہ شیطان فرشتوں میں سے نہیں ہے، جنات میں سے ہے، تو دوسرا نمبر جنات کا ہوا۔ پھر آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ تو تیسرے نمبر پہ جو جمہور علماء کے اقوال ہیں، اس اعتبار سے جو تیسرے نمبر بنتا ہے وہ انسان کا بنتا ہے،
کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اچھا، فرشتوں کو کس چیز سے بنایا؟ جنوں کو کس چیز سے بنایا؟ انسان کو کس چیز سے بنایا؟ فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ جل شانہ نے خلقت الملائکۃ من نور، کہ فرشتوں کو اللہ جل شانہ نے نور سے پیدا فرمایا، اور وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، کہ اور جنوں کو اللہ جل شانہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا، آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ہاں، اور انسان کو فرمایا کہ انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے بنایا تو مٹی سے بنایا۔ قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے کس کو بنایا، پھر کس کو بنایا، کون سی چیز کس دن میں پیدا ہوئی، اور کون سی کس دن میں پیدا ہوئی، یہ سارا کا سارا واضح ہو گیا۔ اس کے آگے انشاءاللہ تعالی فرشتوں کے احوال اور جنات کے احوال اور انسان کے احوال آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔